وہ بہت کم عمر ہے مورے، میں کسی صورت اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ جھنجھلایا تھا پر مورے نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا تھا۔ ذوحان بے بس ہو گیا تھا، اس کا نکاح 18 سالہ آرزو سے ہو رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیز دھڑک رہی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت بہت تیز دھڑک رہی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مجھے اس انسان سے محبت ہو گئی تھی جو کسی اور کا نصیب تھا۔ کاغذ پر تحریر کرتے اس کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے تھے، مگر اب زندگی بدل گئی ہے۔ مورے چاہتی ہیں کہ میں ذوحان سے شادی کر لوں۔ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں، مگر ذوحان نہیں چاہتا۔ ابھی وہ مزید کچھ لکھتی کہ دروازہ بجا اور مورے اندر آئی تھی۔ چلو میری جان، تیار ہو جاؤ، مورے نے چہکتے ہوئے کہا۔ آج تمہارا نکاح ہے ذوحان کے ساتھ۔ موری کی بات پر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آرزو کو یقین نہیں آیا تھا وہ اتنی خوش قسمت کیسے بن سکتی تھی۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، بلکہ میں ابھی تمہیں پارلر بھجواتی ہوں، مورا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ شام کو نکاح کی ساری تقریبات ہو گئی تھیں۔ سادہ سے لباس میں دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا، مگر کسی ایک کا دل ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی وہ پیاری لگ رہی تھی، اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی ذوحان کمرے میں آیا۔ دیکھو آرزو، میں بہت صاف لفظوں میں اپنی بات کہنے کا قائل ہوں۔ بیڈ سے چند فاصلے پر دور کھڑے ہوتے اس نے کہا تھا، میں تمہیں ایک بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا۔ یہ شادی بس میں نے مورے کے لیے کی ہے۔ میں آج بھی ندا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ذوحان کی بات پر آرزو کچھ پل خاموش رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، اور میں نے بھی یہ شادی مورے کے لیے ہی کی ہے۔ آرزو کی آواز میں دکھ تھا۔ تم کپڑے بدل لو، میں کچھ پل باہر جا رہا ہوں، ذوحان نے کہا اور نکل گیا۔ اس کی آواز اور ندا کی شادی کم عمر میں ہوئی تھی، مگر ایک حادثے میں اس کی وفات ہو گئی تھی، اور تب سے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ مورے نے یہ شادی بھی زبردستی کروائی تھی۔ انو، کپڑے بدل لو، بول تو ایسے نہیں جیسے میں ان کے اشاروں پر چلوں گی، آرزو نے منہ بناتے کہا اور پھر کپڑے بدلنے لگی۔ رات کو تقریباً 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی، مگر کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پریشانی سے وہ نیچے آئی تھی، وہ نیچے بھی کہیں نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر اس کے قدم لان کی جانب گئے تھے، تبھی اسے ذوحان بیٹھا دکھا تھا۔ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آرزو نے اس کی طرف قدم بڑھاتے پوچھا تھا۔ میں یہاں پر اپنا غم ہلکا کر رہا ہوں، ذوحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت عجیب تھی، جیسے بہت رویا ہو۔ کمرے میں چلے ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، ذوحان کو دیکھتے اس نے فکر مندی سے کہا۔ تو کیا ہی ہو جائے گا، میرے پاس ندا نہیں آ جائے گی، ذوحان نے اداسی سے کہا۔ آرزو کو اس وقت خود کا وجود ایک اضافی لگا۔ یہاں پر اور بھی لوگ ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں، آرزو نے ہمت کرتے کہا۔ نہیں یار، کوئی نہیں ہے جو میری فکر کرے، ذوحان نے فوراً سے کہا۔ آرزو نے ضبط سے سانس لیا اور پھر واپس اندر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آ کر اسے ایک شال تھمائی تھی۔ زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں جو اب بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آرزو نے ضبط سے کہا تھا، مگر وہ سب ندا نہیں ہے۔ ذوحان اپنی بات پر قائم رہا تھا۔ جی ہاں، نہیں ہے، مگر ہر شخص اپنا ایک مقام رکھتا ہے، آرزو نے کہا اور اندر گئی۔ اس کا مزید بحث کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ مورے، میں شہر جا رہا ہوں آج، ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی ذوحان نے کہا تھا۔ اچھی بات ہے تو، مہرور نے مسکرا کر کہا۔ تم نے تیاری کر لی جانے کی؟ مورے اب کی آرزو سے گویا ہوئی تھی۔ مگر مجھے نہیں کہا، مورے کو دیکھتے اس نے نادانی سے کہا تھا۔ مورے، میں ابھی خود جانا چاہتا ہوں، ذوحان نے بات بنانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں جانا ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ، ورنہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مورے نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب مورے، یہ تو غلط بات ہے، ذوحان نے منہ بناتے کہا۔ ذوحان، آرزو اب تمہاری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہو، مورے نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا بیگ تیار کرو، ہمیں نکلنا ہے آج ہی، ذوحان نے منہ بنا کر کہا اور ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا۔ کیا کرتی ہے مورے، کم سے کم انہیں ناشتہ تو کرنے دیتی، آرزو نے اداسی سے کہا۔ رہنے دو، بس بہت جھیلیا سے ہر بار اس کی بات سنتی ہو، اب نہیں، مورے نے غصے سے کہا تو آرزو بھی خاموش ہو گئی تھی۔ شہر آئے انہیں 2 مہینے ہو گئے تھے، اور ان 2 مہینوں میں ذوحان ایک بار بھی گھر نہیں آیا تھا۔ آج بھی وہ بھولا بھٹکا آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر آیا، آرزو اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ذوحان پل بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر اس کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ ذوحان نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے، آپ بہت برے ہیں، مجھے طلاق چاہیے آپ سے، آرزو اس سے دور ہوئی تھی۔ آرزو، آرام سے بتاؤ، ہوا کیا ہے، تمہیں کسی نے کچھ کہا؟ ذوحان نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ آپ کو احساس نہیں ہے، مجھے بس جانا ہے مورے کے پاس، وہ چلائی تھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں لے جاؤں گا،
ज़ुहान نے کہا تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ آج اور ابھی، آرزو نے اپنے لفظوں پر زور دیتے کہا۔ دیکھو آرزو، ہم پرسوں چلیں گے۔ ذہان نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ابھی کچھ کہتی کہ ذہان نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ دیکھو آرزو، میں ابھی تھوڑا مصروف ہوں، کہاں ہے نا لے جاؤں گا۔ ذہان نے اب کی بار ذرا سختی سے کہا تھا۔ آرزو غصے سے کمرے میں چلی گئی تھی اور دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ ذہان کا رخ اب کچن کی جانب تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی۔ سارا کچن بکھرا ہوا تھا۔ وہ 2 مہینے واقعی اس سے لاپرواہ رہا تھا، مگر اس بات کو وہ کبھی نہیں مانے گا، یہ طے تھا۔ مجھے ثبوت مل گئے ہیں، کمرے میں آتے اس نے خوشی سے کہا تھا، جس کے لیے اتنی محنت کیے فی الحال وہ گیا ہوا ہے۔ آئزل کی بات پر شوال نے سکون سے کہا تھا، کہاں گیا ہے وہ؟ آئزل نے سوال کیا۔ گھر گیا اور کہاں جائے گا، بھول گئی اس کی ایک عدد بیوی ہے۔ شوال نے منہ بناتے کہا، تم اپنی بکواس بند رکھا کرو اور مجھے مسٹر حیدر کی بیٹی کی کال ریکارڈز دو۔ آئزل نے منہ بناتے کہا تھا، یہ لو۔ شوال نے ایک ہاتھ بڑھا کر اسے فائل دی تھی۔ اور اسے کال کرو اور کہو واپس آئے، ابھی کیس پر بہت کام کرنا ہے۔ بالوں کا جوڑا بناتے اس نے کہا تھا، خود کال کر لو اگر اتنی ہی فکر ہو رہی ہے۔ شوال نے چڑھتے ہوئے جواب دیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آئزل نے اکتاتے ہوئے پوچھا تھا، ہم 5 سال سے کام کریں، ایک سال میں تمہیں پسند کرتا ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور وہ اس نے 2 بار تمہیں ٹھکرایا، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ شوال کی آواز میں رنج، دکھ سب کچھ تھا۔ دیکھو شوال، تم اب حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اس کیس سے تمہیں نکال دوں۔ آئزل نے اس سے سختی سے کہا، اور وہ ایسا کر بھی سکتی تھی۔ شوال نے ایک نظر دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ذوحان کی کال آئی تھی۔ اچھا مگر اچانک خیریت؟ شوال نے ذوحان کی بات پر سوال کیا۔ ٹھیک ہے، میں پراپرٹی ڈیلر سے بات کرتا ہوں، شوال نے اس کی اگلی بات پر کہا اور پھر فون بند کر دیا تھا۔ اپنا والیٹ اٹھاتے وہ باہر جانے لگا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ ایک دم ہی آئزل نے پوچھا تھا۔ تم سے مطلب؟ منہ بناتے کہتا وہ 1 منٹ بھی نہیں رکا تھا۔ اگلی صبح کا سورج نکلتے ہی وہ لوگ گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر طے کرتے وہ حویلی پہنچے تھے۔ آرزو میری بات؟ ذوحان ابھی اسے کچھ کہنے لگا تھا مگر وہ اسے اگنور کرتی چلی گئی تھی۔ ذوحان نے اسے جاتے دیکھا، اتنا غصہ، پھر سر جھٹکتے اندر آیا۔ میری بچی کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ مورے اسے سینے سے لگائے رو رہی تھی، جبکہ ذوحان سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں اب واپس نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں مزہ نہیں آتا مورے، آرزو نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، مورے نے ابھی اسے اجازت دے دی تھی۔ ذوحان کو اس وقت اس کا وجود اضافی لگا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ندا کی تصویر آج بھی دیوار پر لگی تھی، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ زندگی میں قید ہو گیا تھا اور اس سے وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آرزو کمرے میں آئی تھی۔ اس کی نظریں بیٹھے ذوحان پر گئی، مگر وہ نظر انداز کرتے اپنا بیگ سے سامان نکالنے لگی۔ میں قید ہوں آرزو، مجھے ندا سے آگے کچھ یاد نہیں آتا۔ ذوحان نے اچانک کہا تھا۔ آرزو نے اسے ضبط سے دیکھا تھا۔ اس لیے آپ مجھے طلاق دے دیں، میں مورے سے بات کر لوں گی۔ ذوحان نے اس کی بات پر اسے دیکھا تھا۔ طلاق؟ کیا واقعی یہ حل تھا؟ ذوحان سوچنے لگا تھا۔ میرے کپڑے نکال دو، میں تیار ہو کر واپس جاؤں گا، ذوحان نے اسے حاکمانہ انداز میں کہا۔ اس دنیا میں آپ کی قدر کوئی نہیں کرتا، اس لیے اپنا کام خود کریں، آرزو نے کہا اور باہر نکل گئی۔ ذوحان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آیا تھا۔ مورے اور وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تھی۔ ذوحان نے آرزو کو دیکھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے قدم آگے بڑھائے اور آرزو کو گلے لگایا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں، ذوحان نے سرگوشی کی تھی۔ آرزو بے یقینی سے اسے دیکھتی گئی، وہ جیسے اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی۔ ذوحان گاڑی سٹارٹ کرتے نکل گیا تھا۔ وہ ابھی آفس کے قریب پہنچنے لگا تھا کہ اسے کال آئی۔ اسکرین پر شوال کا نام لکھا تھا۔ وہ اینجل، اس کا لوکیشن تمہارے گھر کے پاس کا ملا تھا، مطلب وہ اس بلڈنگ میں رہتی تھی۔ شوال نے فون اٹھتے ہی ساتھ ہی اسے خبر دے دی۔ وہ میرے اتنے نزدیک کیسے آ سکتی ہے؟ ذوحان نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ معلوم نہیں، مگر فی الحال کے لیے بہتر یہی رہے گا کہ تم بھابھی کو گاؤں میں رہنے دو، شہر نہیں لاؤ، شوال نے اسے سمجھایا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ذوحان نے سمجھتے ہوئے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی، اسے ابھی اس کیس کو جلدی سے حل کرنا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آفس پہنچا تھا۔
میں نے نیا گھر دیکھ لیا تمہارے لیے، اب تم دیکھ لو، میں پیمنٹ کر دوں۔ زحان جیسے ہی آفس میں آیا تھا شبان نے اسے کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ابھی تم نے مجھے کال کر کے منع کیا کہ میں آرزو کو شہر نہ لاؤں۔ زحان نے غصے سے کہا تھا، میں نے تو خود ابھی آیا ہوں۔ شبان نے جلدی سے کہا، تو یہ فون کال؟ زحان اسے فون دکھانے لگا تھا مگر اس میں سے ہسٹری غائب تھی۔ یہ سب؟ زحان حیران ہوا۔ اینجل نے کیا ہے۔ آئزل نے بات مکمل کی تھی۔ مجھے آپ کو پتہ ہے زحان نا میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ چائے کا گھونٹ لیتے اس نے ستائشی انداز میں کہا تھا، مگر تم نے تو اسے چھوڑنے کا کہہ دیا تھا نا؟ مورے نے مسکراتے پوچھا، نہیں مورے، وہ مجھے بہت پسند ہے، بس لاپرواہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں گی۔ آرزو نے منہ بناتے کہا، میرا پوتا بہت معصوم ہے۔ مورے نے ستائشی انداز میں کہا، جی نہیں، یہ غلط بات ہے مورے، وہ معصوم تو نہیں ہے۔ آرزو فوراً سے بولی تھی، اچھا پھر کیا ہے وہ؟ مورے محفوظ ہوئی تھی، ایک نمبر کے چٹ انسان ہے وہ، مجھے 2 مہینے اکیلے چھوڑا تھا، میں تو ہرگز معاف نہیں کروں گی انہیں۔ آرزو نے ضدی انداز میں کہا، اچھا مت معاف کرنا اسے، مگر تم یہ بتاؤ اپنی پڑھائی کب شروع ہوگی تمہاری؟ باب مورے نے سوال کیا، مورے اب تو شادی ہو گئی ہے میرا، اب کیا ضرورت ہے؟ آرزو نے فوراً سے بہانہ بنایا تھا، تو کیا ہوا، میں تو چاہتی ہوں تم پڑھ لکھو، بلکہ میں آج ہی زحان سے بات کروں گی، تمہارا ایڈمیشن کروا دے۔ مورے نے حتمی انداز میں کہا تھا، مورے پلیز نا۔ آرزو نے بچے کی طرح منہ بنایا تھا، اٹھو جاؤ اور جا کر دیکھو ڈنر کے لیے کیا ہے، میں زحان کو بلاتی ہوں۔ مورے نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر مورے وہ تو صبح ہی تو گئے تھے، اب اتنی جلدی نہیں آئیں گے۔ آرزو نے ایک آخری کوشش کی تھی، تم جا رہی ہو نہیں؟ مورے نے سختی سے کہا تو وہ اٹھ کر بھاگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فون مورے کو تھمایا اور ملازموں کے ساتھ ڈنر کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میرے اس فون کو چیک کرو، کوئی بگ تو نہیں ہے اس میں؟ فون آئزل کی طرف تھماتے اس نے کہا تھا۔ ابھی وہ اسے فون تھمانے ہی لگا تھا کہ مورے کا فون آنے لگا۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ جی مورے، آرزو تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ ہاں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، تم آج رات کو ڈنر پر آ جانا، کچھ کام ہے۔ مورے نے جلدی سے حکم دیا۔ مورے تھوڑا مصروف ہوں آپ، ایسے ہی بتا دینا۔ زحان نے سوچتے ہوئے کہا، فی الحال اسے اس اینجل نام کی بلا سے نمٹنا تھا۔ میں جانتی ہوں مگر بہت اہم بات کرنی ہے آرزو کے حوالے سے۔ مورے نے اب کی سختی سے کہا، آرزو کے حوالے سے کیا؟ زحان کو صحیح معنوں میں ڈر لگا تھا، تو کیا اس نے اپنا فیصلہ مورے کو سنا دیا تھا؟ تم جانتے ہو وہ مجھے بہت عزیز ہے اور اس کے معاملے میں کوئی زیادتی برداشت نہیں کرتی میں۔ مورے نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ جی میں آ جاؤں گا، اس نے سکون سے کہا۔ زحان نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اگر تم ایسے ہی غائب رہو گے تو ہم اس کیس کو کبھی حل نہیں کر سکیں گے، آئزل نے غصے سے کہا۔ میں 2 مہینے سے سب بھلائے اس کیس پر دھیان دے رہا ہوں آئزل، اس لیے مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات قاتل کی تو اینجل کو میں خود پکڑوں گا۔ شوال مجھے گھر کی پکچر بھیج دینا، فون کو جیب میں رکھتے اس نے کہا تھا۔ آئزل اسے سرخ آنکھوں سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مجھ تک آنا ہی ہوگا۔ کھانے میں آج بریانی بنی تھی، خوشبو سارے میں پھیل سی گئی تھی۔ ماشاءاللہ خوشبو تو بہت آ رہی ہے۔ زحان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ہاں میری بہو نے جو بنائی ہے، مورے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آرزو اس بات پر سرخ ہوئی تھی۔ آپ کو کیا بات کرنی تھی مورے؟ زحان نے کھانا کھاتے پوچھا۔ اس کا دماغ اس وقت ایک جگہ اٹکا ہوا تھا۔ کیا واقعی آرزو اس سے طلاق لے لے گی؟ میں چاہتی ہوں کہ آرزو اپنی پڑھائی واپس شروع کرے، اور یہ آگے پڑھنا نہیں چاہتی، تم شوہر ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے سمجھاؤ۔ مورے نے بات کا آغاز کیا تھا۔ مگر مورے پھر آپ اکیلے کیسے رہیں گی؟ زحان نے فکر مندی سے کہا۔ 2 مہینے بھی رہی تھی نا، آگے بھی رہ لوں گی، مورے نے سکون سے کہا۔ اب میری کتنی ہی زندگی بچی ہے؟ مورے نے سکون سے کہا، ٹھیک ہے، میں ایک نیا گھر دیکھ رہا ہوں، پھر آرزو کا ایڈمیشن کروا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ زحان نے سکون سے کہا، مطلب فیصلہ ہو چکا تھا، مگر میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی ہوں۔ آرزو نے جلدی سے کہا، اس بارے میں بعد میں بات ہوگی۔ زحان نے سکون سے کہا۔ آرزو خاموش ہو گئی تھی، اب بھلا وہ کیا ہی کہتی۔ شوال مجھے ذرا وہ فائل دینا۔ آئزل نے اس کے پیچھے رکھی فائل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ تمہارے پاس ہاتھ ہے نا، آخر خود لے لو۔ شوال نے فوراً کہا، کیا ہو گیا، تمہارے پیچھے تو پڑی ہے فائل، دے دو گے تو مر نہیں جاؤ گے۔ آئزل نے اسے منہ بناتے کہا تھا، اور اگر مر گیا تو؟ شوال نے فوراً سے کہا، او نو، کیا ہو گیا تمہیں؟ آئزل نے اسے خفت سے کہا تھا، سوچو نا میں اس فائل کو ہاتھ لگاؤں اور میں مر جاؤں تو؟ شوال نے آبرو جھکاتے کہا، حد ہے، بس تم سے بکواس کروا لو۔ آئزل خود ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور فائل اٹھائی۔
ہاں میری بکواس نظر آ گئی، باقی اتنے سالوں کی محبت نظر نہیں آتی، شوال نے منہ بناتے کہا۔ آرزو نے اس کی بات کو اگنور کیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب شوال کا فون بجا تھا، اسکرین پر موم لکھا تھا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں؟ شوال نے ستائشی انداز میں پوچھا۔ اس دنیا میں اگر اسے سب سے زیادہ کسی سے محبت تھی تو وہ اس کی ماں تھی۔ رشتہ میرا، مگر ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ شوال نے منہ بناتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا، میں آ جاؤں گا وقت پر۔ شوال نے سکون سے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ آئزل جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی، فون بند ہوتے ہی گھبرا گئی تھی۔ میں تو کام کر رہی تھی، آئزل نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ ہاں نظر آ رہا ہے وہ تو مجھے، شوال نے منہ بناتے کہا تھا۔ تم ایڈمیشن کیوں نہیں لینا چاہتی؟ رات کی چادر سارے میں پھیل گئی تھی۔ وہ دونوں گارڈن میں موجود تھے، وہ نے اپنی دوائی لے کر سو گئی تھی۔ کیونکہ مجھے شہر نہیں جانا، آرزو نے فوراً سے کہا تھا۔ کیوں؟ بے ساختہ زحا نے سوال کیا تھا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے دیکھی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آرزو نے سوال کیا۔ میرا مطلب، آئی ایم سوری آرزو، میں کوئی بزنس نہیں کرتا، میں ایک ایجنٹ ہوں جو کیس کو سیکرٹلی ڈیل کرتا ہے۔ زحا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ آرزو نے بے ساختہ پوچھا۔ کوئی قصور نہیں ہے، میں جانتا ہوں، بس میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دور نہ جاؤ، زحا نے منت بھرے انداز میں کہا۔ دیکھیں زحان پلیز، آپ نہ مورے سے کہیں گے کہ میں آگے پڑھنا نہیں چاہتی، آرزو نے ضدی سے انداز میں کہا۔ تو تم خود کیوں نہیں کہہ لیتی؟ زحا نے آبرو چکاتے سوال کیا تھا۔ اسے آرزو کے ساتھ بحث کرنے میں مزہ آتا تھا۔ وہ میری بات نہیں مان رہی ہیں یار، آرزو نے تنگ آ کر کہا تھا۔ تم آگے پڑھو گی، اب اسے زحان خان کی ضد سمجھ لو تم، اور میں جا رہا ہوں، دوپہر کو آؤں گا، خیال رکھنا اپنا۔ زحا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ آرزو نے جلدی سے اسے دور دھکا دیا تھا۔ یا آپ مجھے ٹچ مت کیا کرے، سمجھے؟ آرزو نے جلدی سے کہا۔ مگر میں نے تمہیں حق کیا ہے، زحا نے مزے سے کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بس ایک بار حق کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے کبھی بھی حق کر لیں گے، آرزو نے خفگی سے کہا۔ اس کے گال اس وقت سرخ ہو گئے تھے جیسے بلش لگایا ہو۔ تم میری بیوی ہو اور یہ میرا حق ہے، زحا نے کہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گارڈ اب دروازہ کھول رہے تھے۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور جیسے ہی وہ گیا آرزو مسکرانے لگی تھی۔ اسے زحان کا یوں قریب آنا اچھا لگتا تھا، اس کی فکر کرنا، اس پر حق جتانا۔ وہ اسے قبول کر رہا تھا اور آرزو اس میں ہی خوش تھی۔ ماما کیسا لگ رہا ہوں میں؟ شوال نے بال سیٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ پیارے لگ رہے ہو، سمیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شوال ہر 5 منٹ بعد یہی ایک بات پوچھ رہا تھا جس کا جواب سمیہ بیگم اسے بڑے پیار سے دیتی تھی۔ ویسے لڑکی کے بارے میں کچھ تو بتا دیتی مجھے، شوال نے منہ بناتے کہا۔ ابھی آئی ہے نا، خود پوچھ لینا، سمیہ بیگم نے کہا اور پھر سب سے ملنے لگی تھی۔ وہ لوگ جیسے اندر آئے تھے سب نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا۔ وہ سمیہ بیگم کی بچپن کی دوست تھی۔ کتنا ٹائم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا نا، عائشہ بیگم نے انگلی انہیں گلے لگاتے کہا تھا۔ ہاں واقعی یار، اب تو بچے بھی شادی کے لائق ہو گئے ہیں، سمیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے ہو شوال بیٹا؟ عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل آنٹی، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ شوال نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بھی اللہ کا شکر، چلو اندر آؤ نا، عائشہ بیگم انہیں ساتھ لیے اندر آئی تھی۔ میں بلاتی ہوں ابھی زی کو، عائشہ بیگم نے انہیں گیسٹ روم میں بٹھایا تھا اور خود اوپر کی جانب چلی گئی تھی۔ چلو اب بہت ہو گیا، لڑکے والے آ گئے ہیں، کمرے میں آتے ہی انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ یار مما، بھلا مجھے بغیر بتائے آپ لڑکے والوں کو کیسے بلوا سکتی ہیں؟ آئزل نے منہ بناتے کہا تھا۔ اسے اس وقت اپنی اور شوال کی قسمت ایک جیسی لگ رہی تھی۔ دیکھو آئزل، میں نے تمہیں بڑی محبت سے پالا ہے اور اب میں اپنی آخری ذمہ داری پوری کرنا چاہتی ہوں، عائشہ بیگم نے ذرا خفگی سے کہا تو آئزل خاموشی سے ان کے ساتھ آنے لگی تھی۔ شوال کو پہلے مزہ آ رہا تھا مگر اب اس کے دل میں آئزل سے دور جانے کا خدشہ بھی آ رہا تھا۔ یہ ہے میری بیٹی آئزل، عائشہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ شوال نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ جو ابھی ذہن میں گھوم رہی تھی وہ بے ساختہ ہی سامنے آ گئی تھی۔ مجھے لڑکی پسند ہے ماما، آئزل کو دیکھتے شوال چہکتے ہوئے کہا تھا۔ شوال کی آواز سن کر آئزل نے حیرانگی سے نظریں اٹھائی تھی۔ تم یہاں؟ آئزل کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ شوال مسکرایا تھا۔ عائشہ آنٹی، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، آپ بس نکاح کی تاریخ فکس کر دیں، شوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما، آپ کو ساری لاہور میں ایک یہ ملا تھا؟ عائزل نے ناگواری سے پوچھا تھا۔
اب تو مان لو کہ تم میرا نصیب ہو، ساری لاہور میں میرا انتخاب کیا گیا ہے تمہارے لیے۔ شمال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ دونوں کی نوک جھونک دیکھتے سمیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ جی ماما، بہت اچھے سے، محبت کرتا ہوں میں ان سے۔ شمال کی بات پر آئزل سرخ ہوئی تھی، وہ کیسے سب کے سامنے اسے اعتراف کرا تھا، اور میں نفرت کرتی ہوں ان سے۔ آئزل بھی جلدی سے گئی، کوئی نئی بات بتاؤ۔ شمال نے اسے چھیڑا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تم دونوں کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ سمیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا، ماما مجھے لڑکی پسند ہے، اور آپ جانتی ہیں پہلی بار کوئی لڑکی دل سے پسند کی ہے میں نے۔ شمال نے مسکراتے کہا اور اٹھ گیا۔ اسے زوہان کی کالز آ رہی تھی۔ آئزل شمال کو دیکھتی رہی تھی، کیا انسان تھا وہ۔ عائشہ، میں چاہوں گی یہ رشتہ ہو مگر کوئی زبردستی نہیں ہے، زوہان کے جاتے ہی سمیہ بیگم نے کہا تھا۔ آئزل آفس میں آئی تھی، ایک نیا دن تھا مگر اس وقت اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا شمال پر، جبکہ دوسری سائڈ پر وہ دونوں ساری رات کام کر رہے تھے۔ آئزل کی نظر سیدھا شمال پر گئی تھی۔ شمال فوراً سے زوہان کے پیچھے چھپا تھا۔ یہ تم نے جو کل بدتمیزی کی ہے، اس کی تفصیل دو گے؟ آئزل نے برستے پوچھا تھا۔ بدتمیزی میں نے؟ شمال کو حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ بدتمیزی نہیں تھی، اظہار تھا میری محبت کا۔ شمال نے جلدی سے کہا، دیکھو تم جانتے ہو میں زوہان سے محبت کرتی ہوں۔ آئزل نے جیسے ہی کہا تھا زوہان کو شاک لگا تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ صوفے پر بیٹھی آرزو پر گئی تھی، جسے وہ صبح صبح لے کر آیا تھا۔ شمال کو امید نہیں تھی کہ وہ یوں کہہ دے گی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا مگر وہ خاموش رہا تھا۔ کیا بول رہی ہو تم؟ سوچ سمجھ کر بولو، زوہان نے آئزل کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زوہان، نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ آئزل نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ آرزو فوراً سے اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اندھی بن گئی تھی، کیا ارد گرد بھی دیکھ لیتا؟ بے انسان، زوہان اسے ڈانٹتا وہ باہر گیا تھا۔ آئزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شمال اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم نہیں جانتی مجھ سے شادی کرنا، میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، اور یہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ اینجل اس وقت جیل میں ہے، وہ منسٹر کی بیٹی تھی، شمال نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ زندگی کا ایک سفر یہاں پر ختم ہوا تھا۔ آرزو میری بات سنو، وہ بیوقوف لڑکی کچھ بھی کہہ دیتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زوہان نے آرزو کا راستہ روکتے کہا تھا، کوئی بھی ایسے نہیں کہہ دیتا، سنا آپ نے؟ آرزو نے غصے سے کہا، دیکھو میں ندا کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی، میری زندگی میں اب تم ہو بس، اور کوئی نہیں ہے، یقین کرو میری بات کا۔ زوہان نے التجائی انداز میں کہا تھا، مگر وہ، آرزو ابھی کچھ کہتی کہ شمال ان کے پاس آیا تھا۔ بھابھی، آئزل بس بیوقوف لڑکی ہے، اسے بس زوہان اچھا لگتا ہے، اور وہ بیوقوف سے محبت سمجھ رہی ہے، شمال نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آرزو خاموشی رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا پتا ہم پھر کبھی ملے یا نہیں۔ شمال نے اسے گلے لگایا تھا، زوہان نے بھی اسے گلے لگایا تھا۔ شمال آگے بڑھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، آرزو نے ندامت سے کہا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے، زوہان نے منہ بناتے کہا تھا، اور پھر آگے چلنے لگا۔ ارے سوری کہہ تو رہی ہوں، آرزو نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا تھا۔ زوہان ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بولا تو ہے نہیں چاہیے، زوہان نے مزے سے کہا تھا۔ آئزل نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں رہا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس انسان نے اسے 2 بار ٹھکرایا تھا، اور جو شخص اس سے محبت کرتا تھا اس کو تو شاید بہت بار اسے ٹھکرایا ہوگا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی تھی اور گھر گئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ تمہاری کوئی بات ہوئی ہے کیا شوال سے؟ عائشہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ نہیں تو، عائزل نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، اس نے رشتے سے انکار کر دیا، سمیہ کی کال آئی تھی، وہ معذرت کر رہی تھی، عائشہ بیگم نے فکر مندی سے بتایا۔ تو میں نے کون سا ہاں کر دی تھی؟ کمرے کی طرف جاتے اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ اب آپ ناراضگی ختم کر رہی ہیں یا نہیں؟ یہ نیو اپارٹمنٹ تھا جسے شمال نے خریدا تھا۔ زوہان کو اس کی پسند پر اعتبار تھا، وہ لوگ شفٹ ہو گئے تھے۔ موری بھی کچھ دن کے لیے کشمیر گئی ہوئی تھی۔ تم کھانا کھا لو، میں کچھ دیر سوؤں گا۔ زوہان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ آپ میری بات سن کیوں نہیں رہے ہیں؟ آرزو جلدی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ دیکھو میری جان، مجھے ابھی بحث نہیں کرنی ہے، اس لیے آپ ابھی جا کر کھانا کھائیں۔ وہ اتنے بڑے پیار سے ڈانٹ رہا تھا۔ نہیں کھانا مجھے کھانا،
آرزو غصے سے چلائی تھی، دیکھیں میں بیوی ہوں آپ کی، اور کوئی بھی لڑکی اگر میرے سامنے یوں کہے گی وہ آپ سے محبت کرتی ہے تو مجھے برا لگے گا۔ آرزو نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور اگر میری بیوی کسی کی بات پر مجھ پر شک کرے گی تو مجھے برا لگے گا۔ زہان نے بھی اس کے ساتھ کہا تھا، دیکھیں میں مورے کو بتا دوں گی۔ آرزو نے اب اسے انگلی دکھاتے دھمکی دی تھی۔ کیا بتاؤ گی؟ زہان نے سینے پر بازو باندھتے مزے سے کہا تھا، یہی کہ آپ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ آرزو کی بات سن کر زہان نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ 18 سال کی لڑکی اسے اپنے اشاروں پر نچا رہی تھی۔ یہ بات اسے آج سمجھ آئی تھی۔ میں تم سے بڑا ہوں سمجھی، اس طرح کی باتیں کرو گی میرے لیے؟ زہان اب اس سے پھر بحث کر رہا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تھوڑی چھوٹی بات ہے، میں کہوں گی آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ آرزو کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ زہان نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ میں مر کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جان، زہان نے رومانوی انداز میں کہا تھا۔ دور ہٹے، جب دیکھو گلے پڑ جاتے ہیں، آرزو نے خفت سے کہا۔ جاؤ جا کر بتا دو مورے کو، میں بھی تمہاری شکایت کروں گا، زہان نے منہ بناتے کہا۔ تبھی اپارٹمنٹ کی بیل بجی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ زہان نے اسے پیار سے کھانا کھانے کا اشارہ کیا تھا اور خود دوڑ تک آیا تھا۔ زہان نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے شوال کھڑا تھا۔ تم سے اپارٹمنٹ خریدوایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بھی میرے گھر آ جاؤ، زہان نے اسے دیکھتے تنگ کیا تھا۔ ہٹو یار، ویسے ہی میرا موڈ خراب ہے، شوال اسے پرے کرتا اندر آیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، اندر آتے ہی آرزو کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھائیں گے؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھابھی پلیز کھلا دیں، صبح سے بس خوار ہی ہو رہا ہوں، شوال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آرزو نے فکر مندی سے پوچھا۔ لو جی، ہو گئی دیور بھابھی بانڈنگ شروع، زہان نے منہ بناتے کہا۔ آپ کو وہ صبح والی لڑکی یاد ہے؟ شوال نے بات کا آغاز کیا۔ آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ آرزو نے جلدی سے کہا۔ واہ، آپ کو کیسے پتا؟ شوال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ صبح آپ میری ڈیفینڈ کر رہے تھے نا، تو میں سمجھ گئی تھی، آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر فائدہ اس سے میں اپنا دشمن ہی لگتا ہوں، حریف بن گیا ہوں بس ایک، شوال نے منہ بناتے کہا تھا۔ تو ختم کر دے حریف کو، آرزو نے جلدی سے کہا۔ کیوں، تم میری سپاہی دے رہی ہو اسے؟ زہان نے معصومیت سے کہا تھا۔ اف، آپ چپ کریں، دیکھیں، آرزو مزے سے اب پلان بتا رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ کیسے مشورے دے رہی ہو؟ زہان کو مانو جھٹکا لگا تھا۔ بالکل ہوش میں ہوں میں، کیوں؟ آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کتنی چالاک ہو یار، زہان کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب ہر کسی کو آپ کی طرح نہیں مل جاتی محبت، آرزو نے منہ بناتے کہا تھا۔ کچھ لوگوں کی بہت دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، تب جا کر انہیں ان کی پسند ملتی ہے۔ آرزو کی بات کا مطلب کچھ اور تھا اور زہان یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ کہاں جا رہی مما آپ؟ عائشہ بیگم کو تیار دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا۔ وہ کل سے فری تھی اور اب بور ہو رہی تھی، اب تک کوئی دوسرا مشن بھی اسے نہیں ملا تھا۔ میں سمیہ کی طرف جا رہی ہوں، آج منگنی ہے شوال کی، عائشہ بیگم کی بات پر اسے جیسے جھٹکا لگا تھا۔ کس کی منگنی ہے؟ آئزل کو جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ شوال کی، اور کس کی؟ عائشہ بیگم نے سکون سے کہا۔ پرسوں تک تو مجھ سے محبت کے دعوے کر رہا تھا، اب منگنی کر رہا ہے، جھوٹا انسان، آئزل نے خفگی سے کہا۔ وہ انسان ہے آئزل، اس نے مجھے بتایا تم نے کس طرح اسے ٹھکرایا ہے، اور وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے راضی ہو گیا منگنی کے لیے۔ عائشہ بیگم نے جیسے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ جو محبت کرتا ہے وہ انتظار بھی کرتا ہے، آئزل نے ضبط سے کہا تھا۔ تم بہت انا پرست ہو آئزل، اس لیے تمہیں محبت راست نہیں، عائشہ بیگم نے کہا اور جانے لگی۔ رکیں، میں بھی چلوں گی ساتھ، آئزل نے جلدی سے کہا تھا۔ بھابھی آپ کو یقین کیسے ہے کہ وہ آئے گی؟ شوال کنفیوز تھا۔ دیکھیں شوال بھائی، میں ایک لڑکی ہوں اور مجھے پتہ ہے لڑکیاں کب جیلس ہوتی ہیں، آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پکا نا بھابھی، کہیں ایسا نہ ہو میری شادی سچ میں اس لڑکی سے ہو جائے، شوال کا دل دھڑک رہا تھا۔ چپ کریں آپ اور اچھا گمان رکھیں، آرزو کی بات پر شوال چپ ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد عائشہ بیگم اور آئزل اندر آئے تھے۔ وہ آ گئی، شوال جیسے چہک ہی اٹھا تھا۔ ارے مسکان چھپائے ورنہ انہیں شک ہو جائے گا، آرزو نے جلدی سے کہا تو وہ نارمل ہو گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گی، سمیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے نہ آتی، بھلا شوال کی پسند دیکھنی تھی مجھے، عائشہ بیگم نے خوشی سے کہا تھا۔ ارے نہیں، شوال کی پسند نہیں ہے، یہ تو آرزو نے پسند کی ہے لڑکی،
ماشاءاللہ بڑی اچھی چوائس ہے زحان کی۔ سمیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ تمہیں ملواتی ہوں میں۔ عائشہ بیگم کو ساتھ لیے وہ اندر بڑھی تھی۔ عائشہ نے چپتی ہوئی نظروں سے ان سب کو دیکھا تھا۔ زحان بھی اب اندر آیا تھا، اس کی آنکھیں لال ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہو۔ آرزو اسے دیکھتے اس تک آنے لگی تھی مگر سمیہ بیگم کے پاس رکی تھی۔ عائشہ بیگم سے مل کر وہ اس تک آئی تھی۔ کیا وہ دیر ہو گئی آپ کو؟ آرزو نے آ کر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ فائلز پڑھا تھا اہم، زحان سے ایک گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ اچھا اب جائیں اور جا کر اپنے حصے کا کام کریں، آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے چلو۔ زحان مسکرایا تھا۔ کیسی ہو؟ زحان آئزل کے پاس گیا تھا اور مسکراتے ہی پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ آئزل جبران مسکرائی تھی جبکہ اس کی نظر سامنے کھڑے شوال پر گئی تھی جو آیت کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ میں بھی ٹھیک۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا موو آن کرنے کا۔ زحان نے بات کا رخ شوال کی طرف موڑا تھا۔ ہاں نظر آ رہا ہے۔ تم جا کر مبارکباد نہیں دو گی؟ زحان نے مزے سے پوچھا۔ جاؤں گی تھوڑی دیر میں، آئزل نے منہ بنایا تھا۔ ہاں بلکہ آؤ ساتھ چلتے ہیں، زحان نے مزے سے کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شوال کے سامنے لایا تھا۔ مبارک ہو، آئزل نے شوال کو دیکھتے کہا۔ خیر مبارک، شوال مسکرایا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی آپ نے شوال کا دل توڑا ہے، آیت نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بس اسے زج کر ہی تھی۔ کیا مطلب؟ آئزل نے ابرو اچکاتے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ اتنی خاص نہیں جتنا بنتی ہے۔ آیت کی بات پر جہاں زحان ہنسا تھا وہیں شوال کو اس طرح کہنا برا لگا تھا۔ میرے خیال سے آپ مجھے جانتی نہیں ہیں تو تبصرہ نہ دیں تو بہتر ہے۔ آئزل نے کچھ دیر شوال کو دیکھا تھا کہ وہ کچھ کہے مگر وہ خاموش تھا۔ جی میں آپ کو نہیں جانتی ہوں مگر شوال نے بتایا تھا آپ کے بارے میں تو بس کہہ دیا، آیت نے مزے سے کہا۔ اسے آئزل کو زج کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آؤ میں تمہیں کسی سے ملواتا ہوں، شوال نے آیت کا ہاتھ تھامتے کہا تھا اور اسے ساتھ لیے دوسری جانب جانے لگا تھا۔ دیکھ رہے ہو کیسے اترا رہا ہے، آئزل نے شوال کو جاتے دیکھ کر منہ بناتے کہا تھا۔ اس پر بنتا بھی ہے، دیکھو نا کتنی خوبصورت بیوی مل رہی ہے اسے۔ زحان نے اسے زج کیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو، میں خوبصورت نہیں؟ آئزل نے آبرو چکاتے کہا تھا۔ تم بیوقوف اور ناقدری ہو، زحان نے سکون سے کہا۔ تم سب بھاڑ میں جاؤ، آئزل نے کہا اور پھر بھاگتے ہوئے وہ باہر کی جانب نکل گئی تھی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا ہے، آئزل کا بس نہیں چل رہا تھا سب کو آنکھ لگا دیتی۔ وہ چلی گئی ہے، آیت نے چہکتے ہوئے کہا۔ آیت برا مت مانا مگر تمہیں اس پر یوں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، شمال نے سختی سے کہا۔ منہ مت بناؤ، میں نے کہا تھا اسے یہ کہنے کے لیے، عائشہ بیگم نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ساروں میں خاموشی چھا گئی تھی، سارے مہمان بھی چلے گئے تھے۔ ماما کیا آپ کو لگتا ہے آئزل ہمارے جال میں پھنس جائے گی؟ شوال نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میری جان دیکھو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے اس لیے یہ سب کرنا ہوگا، سمیہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اور سچ کہوں تو مجھے بہت پسند آئی زحان کی بیوی، میں بھی چاہتی ہوں آئزل ایسی ہی ہو، سمیہ بیگم نے بڑے پیار سے کہا۔ یہ بات تو ہے، ابھی کچھ دن پہلے وہ مجھے ملی ہیں مگر اتنی عزت دیتی ہیں، شوال نے بھی آرزو کی تعریف کی تھی۔ آرزو اور وہ گھر پہنچتے تھے تو دونوں کے بیچ میں خاموشی تھی، کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شام سے کچھ چپ چپ سے ہیں، آرزو نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم فریش ہو جاؤ میں چائے بناتا ہوں، سہان نے اس سے نظریں نہیں ملائی تھی۔ میں بنا دیتی ہوں، آرزو نے جلدی سے کہا۔ نہیں آج میرا دل کر رہا ہے اس لیے میں بناؤں گا، کچن میں جاتے اس نے جلدی سے کہا تھا۔ آرزو کندھے اچکاتی کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر وہ ساکت ہوئی تھی، بیڈ پر اس کی ڈائری رکھی ہوئی تھی، اس کا مطلب تھا انہوں نے سب پڑھ لیا۔ آرزو واپس باہر آئی تھی۔ آپ نے میری ڈائری پڑھی؟ بے ساختہ اس نے سوال کیا تھا۔ زحان نے ایک گہری سانس لیتے اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، زحان نے نظر جھکاتے کہا تھا۔ وہ میری پرسنل ڈائری تھی، زحان آپ کیسے میری اجازت کے بغیر میری ڈائری پڑھ سکتے ہیں؟ آرزو چلائی تھی۔ میں نے سوری ڈائری کے لیے نہیں کہا تھا، زحان نے سکون سے کہا۔ آرزو نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری غلطی بس یہ تھی کہ تمہارے جذبات پہلے نہیں سمجھ سکا، مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ تم کیا سوچتی ہو میرے بارے میں، ہم ایک گھر میں رہتے تھے اور میں تم سے بالکل غافل تھا، زحان نے اداسی سے کہا۔ آپ مجھ سے بات مت کیجیے گا، سنا آپ نے؟ سختی سے کہتی وہ واپس کمرے میں گئی تھی اور پھر دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ غصہ مجھ پر نکال لو، یوں چیزوں پر نکالنے سے کیا ہوگا، زحان نے مزے سے کہا تھا۔ اس کا گلٹ اب تھوڑا کم ہوا تھا۔
وہ باہر گھوم رہی تھی جب اس کے پاس دو لڑکے آ کر رکے تھے۔ چلتی ہو کیا؟ ایک لڑکے نے مسکراتے پوچھا تھا۔ بکواس بند کرو اور نکلو ادھر سے، عائزل نے ان دونوں کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ ارے اتنے نخرے نہ کرو، دوسرے لڑکے نے مزے سے کہا تھا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ عائزل نے ہاتھ پیچھے کیا تھا مگر اس کی گن اس کے پاس نہیں تھی۔ حد ہے بیوقوف لڑکی، عائزل نے خود کو کوسا تھا۔ ابھی وہ لڑکا اس کو ہاتھ لگاتا کہ عائزل نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ کہا نہ نکلو ادھر سے، عائزل نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تیری اتنی ہمت! اس لڑکے نے زور سے عائزل کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ عائزل نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور شوال کا نمبر ملایا جو اس نے پہلی رنگ پہ اٹھا لیا تھا۔ دیکھو میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں اپنے شوہر کو بلا لوں گی، عائزل نے چلاتے ہوئے کہا۔ شوہر؟ اب کس مصیبت میں پڑ گئی یہ لڑکی؟ شوال نے سوچا، بلا ہم بھی دیکھے کتنے پانی پر ہے وہ۔ لڑکے نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، وہ نیچے گری تھی۔ اس کے بازو میں خراش آئی تھی۔ عائزل تم ٹھیک ہو؟ دوسری طرف سے شوال کی آواز سنائی دی تھی۔ شوال میں پھنس گئی ہوں، میری گن بھی میرے پاس نہیں، پلیز مجھے بچاؤ، عائزل نے جلدی جلدی کہا تھا۔ محترمہ میں منگنی یافتہ ہوں، سنا تم نے؟ میں کیوں آؤں تمہیں بچانے؟ عائزل نے شوال کی بات سنتے ہی ان دونوں لڑکوں کو دیکھا تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھو، ایک جھگڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے بیوی کے درجے سے ہٹا دو گے، عائزل نے بخوبی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ہاں 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 بیوی، شوال کا قہقہہ گونجا تھا۔ سنو گنڈے بھائیوں، اسے لے جاؤ، ویسے بھی اسے میری محبت تو دکھتی نہیں، کیا پتا آپ لوگوں کو ہی دکھ جائے۔ شوال نے اس کا لوکیشن نکال لیا تھا اور فوراً سے گاڑی نکالتے وہ عائزل کی طرف جانے لگا تھا۔ دیکھو شوال، مجھے تمہاری محبت دکھتی، قسم سے میں مانتی ہوں میری غلطی تھی اور میں اس پر پچھتا بھی رہی ہوں، عائزل نے جلدی سے کہا تھا۔ ہاں ہاں مگر اب کیا فائدہ، اب تو میری منگنی ہو گئی، شوال نے کہا اور فون بند کر دیا۔ لو جی میڈم جی، آپ کے عاشق تو نکل لیے، اب ہماری محبت دیکھ لو، لڑکے نے کہا مگر عین اسی وقت وہاں تیز رفتاری سے گاڑی آ کر رکی تھی۔ شوال فرنٹ سیٹ سے نکلا تھا۔ عائزل نے سکون کا سانس لیا تھا، پھر نیچے سے اٹھی۔ بدتمیز آدمی، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ عائزل نے غصے سے اس کے سینے پر مارا تھا۔ ارے محترمہ دور رہیے، منگنی یافتہ ہوں، شوال نے تھوڑا دور ہوتے کہا تھا اور 5 منٹ پہلے ان سے نمٹ لوں۔ دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا تھا اور پھر باری باری دونوں کو تھپڑ لگائے تھے۔ وہ بڑی مہارت سے ان سے لڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں لڑکے بے حال ہوئے تھے اور بھاگ گئے تھے۔ تم کتنے بدتمیز انسان ہو، عائزل نے اسے دیکھ کر تپتے ہوئے کہا تھا۔ کبھی خود پر غور کیا ہے؟ شوال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا جہاں آنسو بہہ رہے تھے۔ چلو ہسپتال لے کر چلو، اس کے ہاتھ کو دیکھتے اس نے کہا تھا۔ نہیں جانا مجھے، عائزل نے منہ بناتے کہا تھا۔ بکواس نہ کرو یار، خون بہہ رہا ہے بہت تمہارا، شوال نے فکر مندی سے کہا تھا۔ خون کس کا بہہ رہا ہے؟ عائزل نے سوال کیا۔ تمہارا، شوال نے ناصم جی سے جواب دیا۔ کبھی کبھی وہ اس لڑکی کو پاگل سمجھتا تھا مگر اس کی محبت ہر بار اسے اندھا کر دیتی تھی۔ ہاں تو تمہیں تکلیف کیوں رہی ہے؟ عائزل نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، شوال نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ منگنی یافتہ ہو، شرم کرو، عائزل کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سنو تو میں ہوں، مگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو دوسری تم سے کر لوں گا، شوال نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عائزل منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ شکل دیکھیے اپنی، تمہاری پہلی بیوی نہ بنو، دوسری تو بہت دور کی بات ہے، عائزل نے کڑکتے ہوئے کہا تھا۔ اور کیا بتایا تم نے اپنی منگیتر کو میرے بارے میں؟ اسے سمجھا دینا اپنی زبان پر، اگر آئندہ مجھ سے بکواس کی نا تو میں منہ توڑ دوں گی اس کا، عائزل نے مزے سے کہا تھا۔ شوال نے زور سے گاڑی روکی تھی اور اس سے پہلے کہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا تھا اس نے ہاتھ آگے کر کے اسے بچایا تھا۔ میری بن جانا، ایسے ہی بچاؤں گا تمہیں، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، شوال ایک آخری کوشش کرا تھا۔ مگر تم منگنی کر چکے ہو، اس نے فکر مندی سے کہا۔ سب ختم ہو جائے گا، بس ایک بار تم مجھے قبول کر لو، شوال بچوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ عائزل ایک دم ہنس پڑی تھی۔ تم ہنس رہی ہو مجھ پر، شوال نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں ہاں نہیں، تم بہت اچھے ہو یار، آئی لو یو، عائزل نے بے ساختہ کہا۔ شوال مسکرایا۔ دوبارہ کہنا ایک بار، شوال کو جیسا اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ عائزل نے سوال کیا۔ ہاں میں کروں گا تم سے شادی، شوال نے کہا، پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کا رخ ہسپتال کی جانب نہیں بلکہ کہیں اور تھا۔ اچھا نا بس کرو، اب کیوں ناراض ہوتی ہو؟ ذہان کب سے اسے منا رہا تھا مگر وہ ایک تھی جو منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ میری مرضی کے بغیر آپ میری ڈائری کو پڑھ چکے اور پھر مجھ سے ہی پوچھ رہی ہیں کہ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ عارضی کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو اچھا لگا نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور وہ بھی بچپن سے، ذہان نے اسے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ مگر مجھے لگتا ہے میری خواہش کی وجہ سے، ندا آپ ہی، آرزو کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ نہیں میری جان، ایسا کچھ نہیں، وہ ایک حادثہ تھا۔
زحان اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا. جانتی ہوں میں مجھ سے ایک حادثہ تھا مگر خواہش تو میری تھی نا آپ میرے ہوتے. زحان نے اسے خاموش کروایا تھا. دیکھو میں تمہارا نصیب تھا, مجھے تم تک آنا ہی تھا, اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. آرزو اب مسکرائی تھی تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی. میں بتا رہا ہوں میں گھر بدل رہا ہوں, زحان نے چلاتے ہوئے کہا, اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو شوال آئزل کا ہاتھ تھامے اسے اندر لایا تھا. کوئی ضرورت نہیں ہے, برابر والا فلیٹ میں خرید چکا ہوں, شوال نے اندر آتے مزے سے کہا تھا. بھابھی مان گئی آئزل, شوال اب کے آرزو سے مخاطب ہوا تھا. اتنی جلدی کیسے؟ آرزو نے چہکتے ہوئے پوچھا. پھر اس کی نظر آئزل کے ہاتھ پر گئی تھی. یہ چوٹ کیسے لگی؟ آرزو نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ دیکھتے پوچھا تھا. بس لگ گئی تھی, آئزل نے مسکراتے ہوئے کہا. مگر آرزو کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لائی تھی جلدی سے, پھر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگی. تو مان کیسی گئی؟ زحان نے مزے سے پوچھا تھا. بس 2 غنڈوں سے بچانا تھا, اگر یہ کام پہلے کر دیتا تو یہ محترمہ میری ہوتی. آئزل کو دیکھتے مزے سے پوچھا. واہ یہ تو بہت فلمی سین ہے. زحان مسکرایا. ویسے وہ سچ کے غنڈے تھے یا اس نے خریدا تھا؟ زحان نے مزے سے کہا. آئزل نے بے ساختہ شوال کو دیکھا تھا. یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں. آئزل نے جلدی سے کہا. تمہیں میری لوکیشن کیسے ملتی اتنی جلدی؟ آئزل نے آبرو جھکاتے سوال کیا. ارے ٹریس کی میں نے سچی, شوال نے معصوم سی شکل بنا کر کہا. وہ چاروں مزے سے ایک دوسرے کو تنگ کرنے لگے تھے.